محترم عزیزان گرامی، اللہ عز و جل نے انسان کو دو باطنی قوتوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک عقل اور دوسری شہوت، اور پھر ان دونوں قوتوں کے کچھ مددگار مقرر فرمائے ہیں۔ پہلی قوت کے مددگار حضرات انبیاء کرام، فرشتے اور نیک لوگ ہیں، اور دوسری قوت کے مددگار شیطان، نفس اور برے لوگ ہیں۔ عقل کا نور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ شہوت کا فطور اسے اس راہ سے بھٹکانے کا کام کرتا ہے۔ انسان اگر عقل کی بات مانتا ہے تو وہ اسے تقوی و پرہیزگاری کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر شہوت و خواہش کے پیچھے چلے تو وہ اسے فسق و فجور کی جانب لے جاتی ہے، کیونکہ انسان کی ذات میں تقوی اور فسق و فجور دونوں کی پہچان اور سمجھ رکھ دی گئی ہے۔ پہلی چیز کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسری بات کو اس کی نافرمانی اور گناہ کہا جاتا ہے۔ عقل کا نور اور دل کا شعور رکھنے والے شخص کو یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھائے مگر پھر بھی گناہ کرے، اس کے ملک اور بادشاہی میں رہے مگر نافرمانی نہ چھوڑے، اسے سمیع و بصیر بھی مانے کہ وہ ہر جگہ اور ہر لمحہ اسے دیکھ رہا ہے، پھر بھی معصیت کا ارتکاب کرے اور دن رات اس کی مسلسل اور بے پایہ نعمتوں سے لطف اٹھائے مگر اس کے احکام سے روگردانی کا عمل ترک نہ کرے۔ جس طرح اطاعت بالاتفاق عمدہ اور پسندیدہ ہے، اسی طرح گناہ بھی بالاتفاق برا اور ناپسندیدہ ہے۔ اطاعت و فرما برداری انسان کو دنیا و آخرت میں عزت و عظمت سے سرفراز کرتی ہے، جبکہ گناہ اور نافرمانی اسے ذلت اور رسوائی کے عمیق گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ سچی بات ہے کہ گناہ نہ صرف آخرت کے لیے مضر ہیں بلکہ بے شمار دنیاوی نقصانات کا بھی باعث ہیں، جیسے روزے و عمر میں کمی، مصیبتوں اور بلاؤں کا ہجوم، دل و دیگر اعضائے بدن میں کمزوری، عقل میں فتور و خرابی، خطرناک جسمانی اور روحانی بیماریوں کا حملہ، نور ایمان زائل ہونے کا باعث، چہرے کی بے رونقی، دل کی پریشانی اور تنگی، کھیتوں اور باغات کی پیداوار میں کمی، نعمتوں سے دوری یا محرومی، عبادات سے محرومی، شرم و غیرت کا صفایا، خالق و مخلوق کی لعنت میں گرفتاری، چہار جانب سے رسوائیوں اور ناکامیوں کا سامنا، ظالم حکمراں کا تسلط، آندھیوں، سیلابوں، زلزلوں میں گر جانا، اور نعوذ باللہ خاتمہ بخیر سے محروم ہو جانا وغیرہ نقصانات کا سبب گناہ بھی بنتے ہیں۔ گناہ کبھی صغیرہ ہوتا ہے اور کبھی کبیرہ۔ صغیرہ تو نماز، روزہ، حج اور جمعہ وغیرہ عبادات کی درست ادائیگی سے معاف ہو جاتا ہے، مگر کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ صغیرہ گناہ پر اصرار سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے ان میں توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی کی خاطر حق کی ادائیگی یا صاحب حق سے معاف کرانا بھی لازم ہے۔ یاد رہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، دونوں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ پھر یہ بھی واضح ہے کہ جب تک گناہوں کی پہچان اور ان کے بارے میں معلومات نہ ہوں تو کسی بھی عقل مند کا ان سے محفوظ رہنا مشکل ہے۔ دوستو، گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں۔ ان حضرات نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل لی ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں کا ذکر فرمایا۔
1 شرک کرنا، 2 جادو کرنا، 3 ناحق کسی جان کو قتل کرنا، 4 یتیم کا مال ظلماً کھانا، سود کھانا، 6 جنگ کے دوران میدان سے بھاگ جانا، 7 پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، اس وقت ہم ان 7 کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ صحیح اور مدلل قول ہے کہ جو شخص گناہوں میں سے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جس کا بدلہ دنیا میں حد ہے، مثلا قتل، زنا یا چوری کرے، یا ایسا گناہ کرے جس کے متعلق آخرت میں عذاب یا غضب الہی کی وعید ہو، یا اس گناہ کے مرتکب ہونے پر ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کی گئی ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ ضرور ہے کہ بعض کبیرہ گناہ دوسرے بعض کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو گناہ کبیرہ میں سے شمار فرمایا ہے، حالانکہ اس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کبیرہ شرک۔ شرک یہ ہے کہ تو کسی کو اللہ عز و جل کا ہمسر قرار دے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کے غیر، مثلاً پتھر، انسان، چاند، سورج، نبی، ولی، جن، ستارے یا فرشتے وغیرہ کی عبادت کرے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مزید فرمایا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اس بارے میں متعدد آیات مبارکہ وارد ہیں، لہذا جس شخص نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا پھر بحالت شرک ہی مر گیا تو وہ قطعی جہنمی ہے، جیسا کہ وہ شخص جنتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اگرچہ کسی گناہ کے سبب عذاب دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرک کا بھی ذکر فرمایا۔ گناہ کبیرہ قتل ناحق۔ اللہ عز و جل قتل ناحق کی مذمت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان گناہوں میں سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتل ناحق کو بھی شمار فرمایا۔ دریافت کیا گیا، سب سے عظیم گناہ کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دینا حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سائل نے عرض کیا، پھر کون سا؟ فرمایا، تیرا اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ عرض کی گئی، پھر کون سا؟ فرمایا، تیرا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔
جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ باہم ٹکراتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو قاتل ہے لیکن مقتول کا کیا قصور؟ ارشاد فرمایا، وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے پر حریص ہوتا ہے۔ آدمی اپنے دین میں کشادگی اور وسعت میں رہتا ہے جب تک وہ خون حرام سے آلودہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ایک مومن کا قتل کیا جانا اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کے تباہ ہو جانے سے زیادہ بڑا ہے۔ لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بڑے گناہوں میں سے اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ناحق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے منع فرما دیا اس کی توبہ قبول کرنے سے جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو۔ آپ نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ امید ہے کہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا مگر وہ شخص جو کفر کی موت مرا ہو یا جس شخص نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا ہو۔ گناہ کبیرہ جادو۔ عین ممکن ہے کہ جادوگر کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ شیطان مردود کی انسانوں کو جادو سکھانے سے غرض انہیں شرک میں مبتلا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بہت سارے گمراہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جادو سیکھتے ہیں اور اسے فقط حرام سمجھتے ہیں۔ اس کے کفر ہونے کا انہیں تصور نہیں، لہذا وہ علم سحر سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ خالص جادو ہے۔ یوں ہی مرد کو عورت کے پاس جانے سے روک دینے کا عمل بھی جادو ہے۔ اسی طرح جادو کے کلمات کے ذریعے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگنا یا میاں بیوی کا ایک دوسرے سے نفرت کرنا بھی ہے۔ یہ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی معلوم نہیں ہوتے اور ان میں اکثر عملیات شرک اور گمراہ کن کلمات پر مبنی ہوتی ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جادو کا بھی ذکر کیا۔ لہذا بندے کو اپنے رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے جس میں دنیا و آخرت کا خسارہ ہے۔ امام احمد اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ دم، تمیمہ اور طولہ شرک ہیں۔ ایسے تعویذات استعمال کرنا جائز ہے جو آیات قرآنیہ، اسماء الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں یا دعاؤں پر مشتمل ہوں۔ تمیمہ اور طولہ کو شرک کہنا اس وجہ سے ہے کہ زمانہ رسالت میں یہ زمانہ جاہلیت کی طرح شرکی الفاظ پر مشتمل تھے، یا انہیں شرک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے تعلق ذاتی تاثیر کا اعتقاد رکھے گا تو یہ بات اسے شرک کی طرف لے جائے گی۔ طولہ جادو کی ایک قسم ہے۔ اس میں بیوی کی محبت شوہر کے دل میں ڈالنے کا عمل کیا جاتا ہے۔ تمیمہ نظر بد دور کرنے کے تعویذ کو کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ ترک نماز۔ سورہ الماؤن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ سورہ مدثر آیات نمبر 42-48۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی تو انہیں سفارشوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان فرق نماز ہے، تو جس نے نماز ترک کر دی بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا بلا شبہ اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے بری ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز ضائع کی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز کو ترک کیا بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام اعمال میں سے نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی عمل کو کفر خیال نہیں کرتے تھے۔ شرک کے بعد نماز کو وقت پر نہ پڑھنے اور کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر یہ درست ہوئی تو اس نے فلاح و کامیابی پائی، اور اس میں کمی ہوئی تو وہ نامراد ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد اپنی مسند میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا باعث نہیں ہوگی، اور وہ بروز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں، نماز ترک کرنے والا ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنے مال، حکمرانی، وزارت اور تجارت کے باعث نماز کو چھوڑے گا۔ اگر اس نے اپنے مال میں مصروف ہونے کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ حکمرانی کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ وزارت کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا، اور اگر تجارت کے سبب نماز چھوڑ دی تو اس کا حشر مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ گناہ کبیرہ زکوٰۃ نہ دینا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کو وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ سورہ توبہ کی آیات نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ ہے، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اونٹ
گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، جہاں یہ چوپائے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا۔ یہ اس دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے تو یہ اپنا راستہ جنت یا دوزخ کی طرف دیکھے، اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، روز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں کر کے اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ گناہ کبیرہ، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی چھوٹی عمر میں پالا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کر، اور اگر چاہے تو اسے ضائع کر۔ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آپ سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، ان دونوں کی خدمت کی کوشش کر۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزید ارشاد ہے، تیرے حسن سلوک کی زیادہ مستحق تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن اور تیرا بھائی ہے، پھر جو رشتے میں جتنا قریب ہو اس کا مرتبہ ہے۔ والدین کا نافرمان، احسان جتانے والا، شراب کا عادی اور جادو کی تصدیق کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک کرنا۔ اس نے پھر عرض کی، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ عرض کی، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم کھانا۔ برادران اسلام، والدین کی نافرمانی کی سزا جلد ملتی ہے۔ تمام گناہوں میں سے جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا وہ جلد دیتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو مملوک یعنی غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اپنے والدین کی عزت کر، بلا شبہ جو اپنے والدین کی عزت کرے گا میں اس کی عمر میں اضافہ کر دوں گا اور اسے ایسی اولاد دوں گا
جو اس کے ساتھ بھلائی کرے گی، اور جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا میں اس کی عمر میں کمی کر دوں گا اور اسے ایسی اولاد دوں گا جو اس کی نافرمانی کرے گی۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ عز و جل بندے کو ہلاک کرنے میں جلدی کرتا ہے جبکہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو، وہ ضرور اسے جلد عذاب دیتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی بندے کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے جبکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، وہ ضرور اس کی بھلائی اور خیر میں اضافہ فرماتا ہے۔ گناہ کبیرہ سود خوری۔ اللہ عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے۔ سوداگر مسلمان ہو پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے سچ کہا، بے بھی تو سودی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی یہ سخت وعید اس شخص کے لیے ہے جو نصیحت آ جانے کے بعد دوبارہ سود کی طرف لوٹے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ ارشاد فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، یتیم کا مال ظلماً کھانا، سود کھانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ اللہ عز و جل نے سود لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں، سود کے گواہوں اور سود کی تحریر لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ سود لینے والا، دینے والا، سود کی تحریر لکھنے والا، جبکہ سود جان کر یہ کام کرتے ہوں، قیامت تک حضور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر انہیں ملعون کہا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب پیش ہے ان امور کا بیان جن کے گناہ کبیرہ ہونے کا احتمال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے اہل و عیال، اس کی جان اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، وہ شخص کامل مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر وہ
اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے بدل دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ظالموں کے متعلق مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، جو اپنے ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنے دل کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس کے سوا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اس حدیث پاک میں دلیل ہے کہ جو شخص دل میں بھی گناہوں کو برا نہیں جانتا اور نہ گناہوں کے ختم ہونے کو پسند کرتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہے۔ قلبی جہاد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہے، اللہ باطل اور اہل باطل کو تباہ و برباد کر دے، یا ان کے حال کی اصلاح فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم پر فاسق حکمراں مقرر کیے جائیں گے، جن کے کچھ کام تم پسند کرو گے، کچھ ناپسند۔ تو جو ان کے برے کاموں کو ناپسند جانے وہ بری ہو گیا، اور جو ان کے برے کاموں پر انکار کرے وہ سلامت رہا، مگر وہ ہلاک ہو گیا جو ان کے برے کاموں پر راضی ہو اور ان کی پیروی کرے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کیا ہم ان کے ساتھ جنگ نہ کریں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جب تک وہ نمازی رہیں۔ ناحق جھگڑے میں اعانت کی سزا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ناحق جھگڑے میں کسی کی اعانت کی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس جھگڑے سے الگ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شوہر اور اس کی بیوی یا آقا اور اس کے غلام کے درمیان فساد کرایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوستو، نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور کم گوئی ایمان کی دو شاخیں ہیں، اور فحش گوئی اور زیادہ بولنا نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش گوئی نیکی کو ترک کرنے سے ہے، اور نیکی کا ترک جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اللہ عز و جل کی خوشنودی کی کوئی بات کرتا ہے، اسے اس بات کی انتہا کے متعلق کوئی وہم و گمان نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس بات کے سبب اپنی رضا لکھ دیتا ہے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، اسے اس بات کی انتہا کے متعلق کوئی وہم و گمان نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس بات کے سبب اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اسے ملیں گے بدلہ اس کا
کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو شہروں کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے اور ان پر جزیہ مقرر کریں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے بچے اور اس کی ماں کے درمیان جدائی ڈالی تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ دوستو، بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اس کی آنکھ میں کنکر مار دو جس کے نتیجے میں اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ دین میں غلو کی ممانعت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ غلو ہی کے سبب ہلاک ہوئے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 ہے، تم فرماؤ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے۔ عزیزان گرامی، ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کرنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ 3 مہلک اشیاء۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ 1 بخل، جس کی پیروی کی جائے۔ 2 نفسانی خواہش۔ 3 جس کی اطاعت کی جائے۔ اور انسان کا اپنے آپ کو اچھا جاننا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتش پرستوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھنے دو اور مونچھوں کو پست کرو۔ دوستو، وارث کو محروم کرنے کی سزا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے گا، اللہ عز و جل جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا۔ اس حدیث پاک کی سند میں کلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی 60 سال اللہ عز و جل کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، پھر اسے موت آتی ہے تو وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حسد سے بچو کہ بلا شبہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر یہ جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو 40 تک کھڑے رہنے کو نمازی کے آگے گزرنے سے بہتر جانتا۔ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی
کسی ایسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھتا ہو جو اسے لوگوں سے چھپا لے، پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکے، پھر اگر وہ نہ مانے تو اس سے جنگ کرے کہ وہ شیطان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک باہم محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہاری ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جب تم اسے کر لو تو تم باہم محبت کرنے لگو؟ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔